وجاء المعذرون من الاعراب، دیہاتیوں میں سے جھوٹے بہانے بنانے والے آئے، لیؤذن لهم، تاکہ انہیں اجازت دی جائے، وقعد الذین، اور بیٹھ جائیں وہ لوگ، کذبوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا۔ انہوں نے یہ خواہش کی کہ کسی طرح ہمیں جہاد میں نہ جانے کی رخصت مل جائے اور ہمیں اجازت مل جائے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان قریب ایسے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو جو بھی جہاد پر نہ جا سکا وہ پریشان ہو گیا۔ فرمایا لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ، کمزوروں پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ، مریضوں پر بھی کوئی گناہ نہیں، وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، اور ان لوگوں پر بھی کوئی حرج اور گناہ نہیں کہ جو جہاد میں جانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ مال نہیں رکھتے کہ جس کو وہ خرچ کریں اور گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہو کر جہاد پہ جا سکیں، کیونکہ یہ سفر لمبا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی پیدل آنے کی اجازت عطا نہ فرمائی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ ایک اونٹ پر 5 صحابہ کرام باری باری بیٹھتے تھے، لیکن کسی کے لیے کوئی جانور ہی نہ ہو، پورا سفر وہ پیدل کرے، اس کی آپ نے اجازت نہ دی۔ تو ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں اور دین سے محبت کرنے والے ہوں۔ ما علی المحسنین من سبیل، ان نیکوکار لوگوں پر عذاب کا کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی ان پر کوئی تکلیف اور عذاب اس کے بدلے میں نہیں آئے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے، اذا ما اتوک، جب وہ اے محبوب آپ کے پاس آئے، لتحملہم، تاکہ آپ انہیں اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار کر دیں، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پاتا وہ جانور جس پر میں تمہیں سوار کروں، یعنی آپ نے فرمایا جانور پورے ہو گئے، مجاہدین کی تعداد پوری ہو گئی، اب تم واپس جاؤ، ہمارے پاس کوئی سواری کا جانور نہیں جس پر ہم تمہیں سوار کریں۔ تب اللہ، وہ واپس ہو گئے۔ جذبہ جہاد تو دیکھیں، حضور کے ساتھ نکلنے کا شوق تو دیکھیں۔ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، ان کی آنکھیں جہاد پر نہ جانے کے غم سے ابل رہی ہیں، وہ روتے ہوئے واپس گئے۔ اللہ یجدوا ما ينفقون، اس بات کا غم تھا کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز نہ پائی جسے وہ خرچ کریں اور جہاد پر جا سکیں۔ یعنی کتنا ان پر کرم ہے کہ جہاد پر نہ جا سکے مجبوری کی وجہ سے، پھر بھی رو رہے ہیں کہ اس سعادت سے محروم ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہے، ہم جس گھاٹی سے گزرے، جس میدان پر ہم نے پڑاؤ کیا، وہ ہمارے ساتھ تھے نیکیوں میں، اور ان کی نیت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ثواب اور صلہ عطا فرمایا۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، گناہ تو انہی لوگوں پر ہے کہ جو باوجود مالدار ہونے کی طاقت رکھنے کے انہوں نے جہاد میں شرکت نہ کی اور جہاد میں نہ جانے کی اجازت آپ سے طلب کی۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے راضی ہو گئے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ وہ مدینے میں رہے جو مجبوری کی وجہ سے جہاد میں نہ جا سکے۔ تو انسان کو تو چاہیے کہ وہ اپنا لیول اوپر رکھے، تو نیکیوں میں لیول آگے رکھنا چاہیے۔ اللہ نے طاقت دی ہے تو نیکی کرنے میں سستی نہ کی جائے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ،
اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا. فہم لا یعلمون، پس وہ جانتے نہیں ہیں.